الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اچھا، آج جو ہم حدیث پڑھنے جا رہے ہیں بڑی ہی عظیم حدیث ہے اور اس کا عنوان ہے باب کفران العشیر، خاوند کی ناشکری کرنا۔ اور اس کو جو نام دیا ہے امام بخاری نے وہ دیا ہے کفران، کفر کرنے کا، اور یہ حدیث سے لیا گیا جیسے آگے آئے گا۔ اور اس سے انہوں نے دلیل یہ نکالی ہے، اگلے لفظ ہیں وَكُفْرٍ بَعْدَ کفر، کہ ایک کفر وہ ہوتا ہے جو آدمی کو کافر کر دیتا ہے، اور ایک کفر وہ ہوتا ہے جو گناہ کے درجے میں ہوتا ہے، اس سے آدمی اسلام سے نہیں نکلتا، اسے کفر دونا کفر بھی کہتے ہیں، کفر بعد کفر بھی کہتے ہیں، کفر اصغر بھی کہتے ہیں۔ تین نام اس کے معروف ہیں، کفر دونا کفر، کفر بعد کفر، اور کفر اصغر۔ اور ان دونوں میں سے دو جو زیادہ معروف ہیں وہ کفر دونا کفر اور کفر اصغر، یہ دونوں بہت معروف ہیں، اور اس سے مراد وہ کفر ہے جو آدمی کو اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ اچھا، تو اس میں اس حدیث کو ہم شروع کرتے ہیں۔ فیہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور اس کا امام صاحب نے یہاں پر صرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے۔ اور دوسری جو راوی ہیں اس حدیث کے وہ ہیں ابن عباس، وہ کیا فرماتے ہیں؟ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اریت النار، مجھے آگ دکھائی گئی، فاذا اکثر اہلها النساء یکفرن، ان میں اکثر جو اس کے رہنے والے تھے وہ عورتیں تھیں اور وہ کفر کرتی ہیں۔ قیل یکفرن باللہ، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا یکفرن العشیر، وہ اپنے خاوند کے ساتھ خاوند کا کفر کرتی ہیں، ویکفرن الاحسان، اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں، لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر آپ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ایک زمانہ احسان کریں، ثم رأت منک شیئا، اور پھر وہ تم میں کوئی ایسی چیز دیکھے جو ناپسندیدہ ہو، قالت، تو وہ کہتی ہے، ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تم میں خیر نہیں دیکھی ذرہ بھر، بالکل بھی۔ یہ حدیث ہے، یہ بڑی ہی اہم حدیث ہے اس زمانے کے حساب سے بھی، آج کل کے ماحول میں اس کو سمجھنا اور اس کو جس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، اور اس سے جو لوگ خاص طور پر مردوں کی جو کمیونٹی ہے وہ اس کو جس انداز میں پیش کرتی ہے، اس پر تو میرا ایک پہلے بھی میرا ہو چکا ہے سیرہ کلاس میں ایک لیکچر، تو ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم کوئی لمبی بات کریں، مختصر سی بات یہ ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ عورتیں جہنم میں اکثر ہوں گی، تو
دوسری طرف یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنت میں بھی اکثر عورتیں ہی ہوں گی، یہ ہمارے یہاں معاشرے میں بتایا ہی نہیں جاتا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ زَوْجَتَانِ، ہر جنتی کی دو بیویاں ہوں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ جنت میں جتنے مرد ہیں نا ان سے ڈبل تو پکی عورتیں ہو گئی، اور اس کے علاوہ اگر دنیا میں کسی کی زیادہ بیویاں ہوں تو وہ ساری کی ساری اگر مومن ایمان والی ہوں تو وہ بھی جنت میں ہوں گی۔ تو اور جو جنت کی عورتیں ہیں حور العین وہ الگ ہیں، ان کو نہیں ہم ابھی شمار کر رہے ہیں، ہم دنیا کی عورتوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو جنت میں عورتیں بھی سب سے زیادہ ہوں گی، سب سے زیادہ ہوں گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شفقت کرتے ہوئے بات بیان فرمائی، نہ کہ تان کرتے ہوئے بات بیان فرمائی۔ دوسری بڑی اہم بات جس کو مد نظر رکھنا چاہیے، آپ کی کوئی بیویوں سے ناراضگی آپ کی زندگی کے اندر ہوئی، مگر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی میں اپنی بیوی کسی بیوی کو یہ حدیث نہیں سنائی۔ آپ ایک مہینہ الگ رہے ناراض ہو کر، لیکن یہ آپ نے بطور شفقت بیان کیا، اور یہ مردوں کو بھی بیان کیا۔ جیسے آپ نے تاجروں کو یہ بات کہی کہ تم جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہو، تم زیادہ صدقہ خیرات کیا کرو۔ اور اس کے اندر جیسے تاجر کی جو کام کی جو نیچر ہے نا، اس میں یہ چیز ہے کہ وہ قسمیں اٹھا لیتے ہیں لاشعوری طور پر بھی۔ تو اسی طرح سے یہ جو عورت کی جو سٹیٹس ہوتا ہے، تو عورت کی جو کمزور کیفیت ہے جو کہ اس کا جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے عورت کا جو حیثیت بنائی ہے کہ وہ بچوں کو جو ہے وہ وجود دیتی ہے، پھر انہیں دودھ پلاتی ہے، ان سے محبت اور تعلق، وہ انسانی نسل کی بقا کی ذمہ داری ہے۔ تو اس جو کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، جاب آف نیچر، شاید پتہ نہیں ہے میں لفظ پتہ نہیں صحیح بول رہا ہوں یا غلط، نہیں، اس کی جو بیسیکلی ڈیوٹی ہے نا، یا اس کی جو اس کے اندر جو چیزیں رکھی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے، کہ اس کا بھی تقاضا ہے کہ وہ ایموشنل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ ایموشنل نہ ہو، اگر اس کے اندر ہارمونز کی جو ہے وہ اتراؤ چڑھاؤ اس طرح کی چیزیں نہ ہو، تو وہ پھر ماں بھی نہ بنے نا، ٹھیک ہے؟ تو عورت کا بچوں کو پیدا کرنا، کہ یہ سارا جو عمل ہے، پھر ان کی تربیت کرنا، پھر انہیں دودھ پلانا، یہ سارا عمل اس کا ہی تقاضا ہے کہ اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی رکھ دی گئی ہیں، اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ نے کیا بیان کیا کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے بنایا گیا ہے، تو جب اس کو بنایا ٹیڑھی پسلی سے گیا تو اس کو ملامت کس چیز کی ہے؟ سمجھے آپ؟ یعنی ایک عورت کے اندر یعنی یہ کمزوری ہے، اس لیے آپ نے کیا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا، دوسری حدیث ہے اسی سے متعلق، اس میں آپ نے فرمایا تصدقنا، تم صدقہ کیا کرو۔ یہ نہیں کہا کہ تم جو ہے نا تم تو ہو ہی ملعون، تم تو ہو ہی جہنم میں جانے والی مخلوق، یہ کوئی لانتے نہیں نبی علیہ السلام بھیج رہے جیسے ہمارے معاشرے کے مرد بھیجتے ہیں، اور وہ پروف کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے نا ہم جو ہے نا افضل ہیں، یہ، اور عورت جو ہے وہ جو ہے وہ تو جہنم میں جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے بارے میں تصور کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدترین گستاخی اور اہانت ہے، کہ آپ انسانوں کی ایک اس عظیم درجے کی، کہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ماں کے پاؤں قدموں تلے جنت ہے، اور کسی انسان کے بہتر ہونے کو اس کی بیوی بچوں سے جو ہے نا جوڑا، خیرکم خیرکم لاہلہ، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے بہتر ہے، اپنی بیوی بچوں اپنے ماں باپ سے بہتر ہے، گھر والوں سے بہتر ہے، اس میں بیوی سب سے پہلے آئے گی۔
کیونکہ وہ سب سے زیادہ مشاہدہ کرتی ہے خاوند کی اچھائی یا برائی کا۔ تو ایک تو اس کے اندر کوئی ایسی نعرے مارنے والی بات نہیں ہے مرد حضرات کے لیے، اور دوسری اس کے اندر عورت کے لیے بھی پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، عورت کے لیے بھی پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ بس انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے اندر یہ کمزوری ہے تو آپ کیا کریں، صدقہ کریں، صدقہ کریں۔ سبحان اللہ، یعنی اسی حدیث میں آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم جو ہے نا خاوند کے ساتھ ناشکری نہ کرو، یعنی سمجھ تو آ رہی ہے بات کہ بھی اس سے بھی، لیکن آپ یہ نہیں بتا رہے ان کو کہ تم ناشکری نہ کرو۔ کتنی عجیب بات ہے، آپ اس حدیث کو کیسے شروع کر رہے ہیں؟ فرمایا تصدقنا فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، تم صدقہ کرو، میں نے زیادہ تر جہنم میں تمہیں دیکھا ہے۔ اب تمہیں دیکھا اس سے کیا مراد ہے؟ سامنے جو صحابیات بیٹھی ہیں نعوذ باللہ وہ تو نہیں جہنم میں گئی نا، مطلب آپ نے عورتوں کے بارے میں ایک عمومی رائے دی ہے۔ ہر صحابیہ کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ جنت میں گئی رضی اللہ عنہا ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجموعی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو اصل کے اندر اسلام کا پیغام دے رہے ہیں۔ تو اچھا، اور ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کے سامنے خواتین بیٹھی ہوں گی ان میں یہ مسئلہ نہیں ہوگا، ان میں بھی ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی بیویاں سے نبی علیہ السلام ناراض ہوئے، اور بیویاں بھی ناراض رہتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی بیوی سے ہوئی نا اونچی بات، بیوی نے جواب دیا، عمر نے کہا مجھے جواب دیتی ہو؟ نے کہا تم اپنی بات کرتے ہو۔ نبی علیہ السلام کی بیویاں تو نبی علیہ السلام کو جواب دے رہی ہوتی ہیں، ان سے ناراض ہو جاتی ہیں۔ تو وہ دوڑے دوڑے حضرت حفصہ کے پاس گئے رضی اللہ عنہ اور کہا کہ یہ بات صحیح ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل، ان کو انہوں نے نصیحت کی، سمجھایا۔ تو سمجھ میں یہ آئی کہ یہ ان کی فطرت کے اندر ہے کہ جذباتی پن ہونا، اور یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ان کی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، خلق کے اندر ہی یہ چیز رکھی ہوئی ہے۔ کسی کے اندر زیادہ ہوگی، کسی میں کم ہوگی، کوئی اس پہ قابو پا لے گا کام کر کے، کوئی اس پہ نہیں پائے گا، یہ فرق ضرور ہوگا، کچھ گناہ گار بھی ہوگا، یہ نہیں ہے کہ تو اندر رکھ دیا گیا ہے تو بس ٹھیک ہے، نہیں، اس کے اوپر کام کرنے کی بھی ضرورت ہے، اس کے اوپر اس چیز کو کم کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا بتایا کہ صدقہ کرو۔ بالکل یہی بات تاجروں کو کی ہے کہ تم قسمیں اٹھا لیتے ہو تو تم صدقہ کرو، صدقہ کرنے سے تمہارا یہ جو ہماری کمزوری ہے نا یہ وہ ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، یعنی میں اس حدیث کے اوپر جب بھی غور کرتا ہوں مجھے تو رحمت نظر آتی ہے، عورت کے ساتھ شفقت نظر آتی ہے نبی علیہ السلام کی، نہ کہ اس کے اندر جو ہے نا کوئی عورتوں کے لیے کوئی جہنم کی جو ہے نا کی طرف اس کو دھتکارنا یا اس کے بارے میں برا تاثر دینا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، دوسرے پہلو کو تو ہمارے یہاں بالکل ہی پی جاتے ہیں نا، جنت میں اکثریت بھی تو عورتوں کی ہوگی، ڈبل ہوگی بندوں کے مقابلے میں، یہاں پتہ نہیں جو ہے وہ یہاں تو اکثر کا لفظ بولا ہے نا، تو اکثر ضروری نہیں ہے کہ ڈبل سے جو ہے نا ڈبل ہو، ڈبل سے کم بھی تو ہو سکتے ہیں۔ تو جنت میں تو کنفرم ہے نا کہ آپ نے فرمایا جنت میں کوئی بندہ ابھی کنوارا نہیں ہوگا، سب کی جو ہے نا شادیاں ہوں گی اور سب کی دو دو بیویاں ہوں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے شریعت نے ایک سے زیادہ شادیوں کو بھی مشروع ٹھہرایا ہے، اور قرب قیامت تو یہاں تک بیان کیا کہ ایک ایک مرد پتہ نہیں کتنی کتنی عورتوں کو کفیل ہوگا، ذمہ دار ہوگا۔ تو دنیا کے اندر بھی اس چیز کی ترغیب دی ہے کہ عورتوں کی تعداد چونکہ زیادہ ہوتی ہے، آپ ایسے بھی سروے کر لیں، ہر کوئی اپنی اپنی فیملی میں، تو اس کو بچیاں زیادہ ہی نظر آئیں گی۔ اور جنت کے اندر بھی یہ بات بتائی گئی ہے ہمیں، تو عورتیں وہاں پر بھی مردوں سے زیادہ ہی ہوں گی۔ تو یہ تو ایک تو جو ہے اس کے اندر ایک نقطہ تو یہ ہے۔
اور جہاں تک اس کے اندر یہ بات ہے کہ یہ کفر وہ نہیں ہے جو کہ کفر اکبر ہے جس سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ایکفرن باللہ، کیا یہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ یعنی کیا یہ وہ کفر ہے جو اللہ کے ساتھ کے کفر جیسا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ وہ کفر نہیں ہے، بلکہ یہ خاوند کی ناشکری ہے. تو ناشکری کو اسی بات سے ذکر کیا گیا، کفر سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بھی جو ناشکری ہے اس کا ایک یعنی اللہ کے ساتھ اللہ کا انکار کر دینا، حقیقت میں وہ تو ناشکری کی ایک بدترین شکل ہے. تو لفظی مشابہت کی وجہ سے اس کو کفر بولا گیا کہ انسان جو ہے احسان کا جب انکار کرتا ہے تو گویا وہ کفر کرتا ہے، اور اس کفر سے مراد کبیرہ گناہ ہے. لیکن کبیرہ گناہ کے اوپر بھی مجھے دیکھنا ہوگا کہ کبیرہ گناہ ہے کہ نہیں ہے. انشاءاللہ اس کو میں اگلی مجلس میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ کبیرہ گناہ کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اس پر جہنم کی وعید ہو، اس پر لعنت ہو، اور اس کے اوپر جو ہے جنت کے حرام ہونے کا ذکر ہو. تو یہاں پر یہ محسوس یقینی طور پر نہیں ہو رہا، کیونکہ یہاں پر تو ان کو صدقہ کرنے کا کہا جا رہا ہے. کبیرہ گناہ کا علاج صدقہ نہیں ہوتا، کبیرہ گناہ کا علاج اس گناہ کو چھوڑنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس گناہ کو ترک کرنا ہوتا ہے، اس گناہ کو سے توبہ کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی یعنی مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ صغیرہ گناہ ہی معلوم ہو رہا ہے، کہ یہ ان کی ایسی صفت بیان کی جا رہی ہے جو ان میں عام ہے، اور اس کا حل یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ صدقہ کریں، صدقہ و خیرات کریں کثرت سے. تو اچھا، ایک اور چیز یہ کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا، مجھے دکھایا گیا، اری النار، مجھے آگ دکھائی گئی. تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی ہے آگ، یہ آگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ کو اس دنیا کے اندر ہی اور معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم دکھائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی اس امت پر شفقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ان چیزوں سے خبردار کر دیا کہ جو چیزیں انہیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہیں. اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اس پر مزید کچھ بات ہوئی تو میں اگلی مجلس کے اندر رکھوں گا آپ کے ساتھ. اسی ٹاپک سے متعلق، اسی صرف حدیث سے متعلق کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی سوال ہے تو وہ مجھے الگ سے واٹس ایپ کر سکتے ہیں. ہاں جی حسیب بھائی. السلام علیکم. وعلیکم سر السلام. میری آواز کلیئر ہے آپ؟ جی جی آواز آ رہی ہے آپ. جی سر مجھے یہ پوچھنا تھا، جیسے آپ نے کفر کی بات کی، تو کفر میں کون سی چیز زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، جیسے کہ ناشکری یا علم؟ اور اگر اس میں علم زیادہ ہے، دوسرا سوال اس میں ایڈ کر لیجیے گا کہ علم کو تھوڑا سا ڈیفائن کریے گا، کیونکہ جو مجھے ڈیفائن کیا گیا تھا اس میں یہ تھا کہ آپ کا جاننا اور مطلب کوشش کرنا اور پھر اس کے بعد ہدایت، یہ سب علم میں شامل ہوتا ہے. سو اس کے بڑھ کے بھی ہے یا بس اتنی ڈیفینیشن؟ وہ یہ جو دو سوال. آپ نے سوال کیا ہے، جو آپ نے جی سوال کیا ہے یہ کفر کی اس شکل کے بارے میں ہے کہ جسے کفر اکبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر، اور اس کے یقیناً مختلف درجے ہیں. پہلا درجہ تو علم کا ہی ہے. اگر کوئی شخص جو ہے
وہ اللہ کی معرفت ہی نہیں رکھتا، اللہ کو جانتا تک نہیں ہے، جبکہ اللہ نے فطرت کے اندر ہمارے سینے کے اندر علم کو رکھ دیا ہے اور انبیاء کے ذریعے علم کو پہنچا دیا ہے، تو وہ اس بنیادی علم کو ہی حاصل نہیں کرتا، تکبر کرتا ہے۔ بیسیکلی یہ تکبر کی شکل ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بدترین جو ہے نا وہ شکل ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلا جو درجہ ہے، علم کے بعد جھٹلانا، علم کے بعد کفر کرنا، اور وہ بھی بہت بڑا کفر ہے جو فرعون نے کیا، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ تو یہ جو دونوں درجے ہیں یہ کفر کے بدترین درجے ہیں۔ پھر شک ہے، اس کی پوری قسمیں ہیں انشاءاللہ، وہ آئیں گی کفر اکبر کی۔ یہاں جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس کا تعلق اس کفر سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق جو ہے وہ کفر اصغر سے ہے، ایسے گناہ سے ہے کہ جو جس کو کفر قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک الگ جو ہے نا وہ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو آپ کا سوال ہے میرا خیال ہے وہ کفر اکبر سے تعلق رکھتا ہے، اور اس میں یقیناً علم کے وسائل ہونے کے باوجود، انبیاء کا علم آ جانے کے باوجود کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث کر دیا ہے، قرآن کے تک رسائی ممکن ہونے کے باوجود اگر کوئی علم حاصل نہیں کرتا تو وہ مجرم ہے اور وہ بدترین کفر کے اندر مبتلا ہے، اللہ کو نہیں جانتا، باقی دنیا کی ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ سر میں وہی تھا، چلے وہ آپ جب کفر اکبر ڈسکرائب کریں گے تو اس میں آ جائے گا۔ میں بیسیکلی وہ علم کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ علم ہوگا کیا پھر، علم میرا کیا وہ ہوگا؟ کوشچن ہے۔ علم جی مطلب علم علم کو آپ اللہ کس کے طرح سے بارے، ڈیفائن کرتے ہیں؟ علم جو وہ ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا، ٹھیک ہے؟ علم کا مصدر وہ ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا اور انسان کی فطرت کے اندر بھی اس کو رکھا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی آیات کا علم، آیات قرآن مجید کی صورت میں بھی ہوتی ہیں اور کائنات میں پھیلی اللہ کی نشانیوں کی صورت میں بھی ہوتی ہیں۔ تو جو علم جس کو حاصل نہ کرنا کفر ہے وہ علم ہے جو دین کی بنیادی باتوں سے متعلق ہے، جیسے اللہ کی ربوبیت، نبی علیہ السلام کی رسالت، جنت جہنم کا علم، تقدیر کے بارے میں علم، اور فرشتوں پر ایمان کا علم، کتابوں پر ایمان کا علم، جو ایمان کے 6 بنیادی ارکان ہیں۔ اسی طرح سے نماز، ٹھیک ہے؟ اور حلال حرام جو معاشرے کے اندر ہر عام و خاص کو معلوم ہے، ہر ایک کو پتہ ہے زنا حرام ہے، چوری حرام ہے، یہ جو اللہ نے گناہ حرام کیے ان کا علم، اور یہ بنیادی چیزیں ہیں جس کو اگر کوئی نہیں حاصل کرے گا تو وہ کفر کے اندر داخل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ کفر کے اندر داخل ہو جائے گا۔ البتہ اس کے اندر بھی درجات ہیں، اس کے اندر بھی درجات ہیں۔ سب سے جو اہم چیز ہے وہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، پھر اس کے ساتھ ہی نماز آ جائے گی، اور باقی چیزیں پھر اس کے بعد ہیں کہ آپ کو حلال حرام کا، اللہ کے جو چیزیں حرام کی ہیں ان کا علم ہونا چاہیے، تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے اس کا علم بھی پھر ضرورت کے حساب سے انسان کے اوپر فرض ہوتا ہے۔ کسی پر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے تو اس کو سیکھنا چاہیے زکوٰۃ کتنی دینی ہے، کیسے دینی ہے، کہاں پہ دینی ہے۔ جس پہ نہیں ہوئی اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ تو یہ پھر درجات ہیں۔ تو سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ ایمانیات اور نماز کا علم ہے، نماز کے بنیادی ارکان کا۔ سر جی وہ کلیئر اصل ہوا میں آپ وہ کو؟ جو قرآن کی آیت، جی قرآن کی آیت نہیں پیش کی جاتی تھی کہ پڑھو اللہ کے مطلب جس نے آپ کو پیدا کیا، وہ جو پڑھنا ہے بیسیکلی وہ مطلب کس سینس میں پھر لیا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کو علم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نا، کہ علم کی بات کی گئی ہے وہاں پہ، تو وہ بھی علم وہ ہوگا پڑھنا بیسیکلی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں جاننا تو ٹھیک ہے، پڑھنا جسے کیا لفظ یوز کرتے ہیں تو پڑھو، تو وہ بھی ایک علم تو ہوگا۔ وہ جو ہاں، ایک تو وہ وحی ہے جو نبی علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اور دوسرا جو پڑھنا ہوتا ہے نا، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پڑھنے سے مراد جو ہے وہ پڑھائی ہو جو ہمارے یہاں سمجھی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں تو
دنیاوی علوم کے اوپر اس آیت کو چپسا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ آیت اللہ رب العزت کی کو جاننے کے لیے بیان کی گئی ہے، اور دنیا کے علوم بھی اگر ان کو اس چیز سے جوڑا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ ہمیں جوڑتے ہیں، تو یقیناً ان کو بھی سیکھنا وہ دین کا تقاضا بن جاتا ہے اپنے اپنے درجے میں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن پڑھنے سے اگر کوئی یہ مراد لینا شروع کر دے کہ جو ہجے کر کے نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، تو یہ غلط مطلب ہوگا، یہ صحیح مطلب نہیں ہے۔ اور پڑھنا انسان کا عقل سے بھی ہوتا ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ زبان سے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لکھنا پڑھنا ایک اور چیز ہے، اور کائنات میں اللہ کی نشانیوں کو پڑھنا اور چیز ہے، اللہ کی نازل کردہ آیات کو پڑھنا ایک اور چیز ہے۔ اس کے اندر نبی علیہ السلام کو جب مخاطب کیا گیا ہے تو ایک اور معنی ہے، یہ کہ فرشتہ جو وحی لے کر کے آیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا جو پیغام لایا اس کو آپ پڑھیے، اور عام انسانوں کے لیے اس کے اندر ایک اور پیغام ہے۔ تو یہ ایسے ایک آیت سے ہم کلی طور پر کوئی وہ نہیں بنا سکتے کہ ہم بس کہیں کہ جی اب لکھنا پڑھنا ہی فرض ہو گیا ہر ایک کے اوپر، ٹھیک ہے، یعنی بمانا لکھنا سیکھنا، یعنی آپ مزید کلیئرٹی کر لیں تاکہ مجھے بھی سمجھ آ جائے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کیا کلیئر ہو گیا آپ کو بات؟ جی میرا سوال بیسیکلی وہی تھا، کیونکہ آج جو ہے نا وہ مطلب ڈفرینٹ جگہوں پہ یہ علم کو بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کریں تو خدا تک پہنچا جا سکتا ہے۔ تو میرا یہ تھا کہ یا صرف پڑھنا ہی خدا تک پہنچا سکتا ہے، یا پھر اس میں اللہ پاک آپ کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، مطلب اس میں بہت سی چیزیں اور بھی آ جاتی ہیں نا۔ تو یہ بیسیکلی تھا کہ کس طرح سے لوگ علم کو لیا جائے، جو ٹرم ڈیفائن کی جاتی ہے نا کہ جانو پڑھو گے تو سمجھ آئے گا، تو اس لیے تھا ہاں، وہ میرا اس سینس یعنی اتنا جاننا، ہاں اس کے اندر درجے ہیں، کم از کم اتنا جاننا کہ آپ اللہ کے بارے میں اتنا تو جانو کہ وہ اکیلا ہے، ٹھیک ہے، یہ اور نبی علیہ السلام کی رسالت، بنیادی ایمانیات، اس کو جس طرح سے بھی کوئی جان لے، کوئی پڑھنے لکھنا جانتا ہے وہ پڑھ لکھ کے جان لے، ٹھیک ہے، کوئی سن کے جان سکتا ہے سن کے جان لے، کائنات پہ غور کر کے جان سکتا ہے کائنات پہ غور کر کے جان لے، ٹھیک ہے، اپنے اپنے درجے ہیں، اپنی اپنی صلاحیت، اپنی اپنی حیثیت، لیکن اللہ نے اس کو اتنا آسان کیا ہے کہ فطرت کے اندر رکھی ہے ایمان کی بات کو۔ تو یہ نہیں ہے کہ بس کوئی خاص اس کا پیمانہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی بس اس لیول کے اوپر کوئی آئے گا تو وہ غلط ہو جائے گا۔ ہر کوئی اپنے اپنے درجے کے اوپر ہے، ایک آلو پیاز بیچنے والے کے اوپر اور لیول کا کیا ذمہ داری ہے، ایک اسکالر کے اوپر اور طرح کی ذمہ داری ہے، اسٹوڈنٹ کے اوپر اور طرح کی، ٹھیک ہے، ہر ایک کے اوپر اپنی الگ ذمہ داری ہے، لیکن ایک چیز کنفرم ہے کہ سب کو بنیادی باتوں پر ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے، یہ بنیادی سی بات ہے۔ اچھا، آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ ہماری؟ جی مکرم بھائی آپ سوال کر لیں۔ جی مکرم، مجھے بار بار وہ ہو رہے تھے، آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ السلام علیکم، میں مکرم کی والدہ بات کر رہی ہوں۔ سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کون کون سی باتیں ہیں عورت کی جو خاوند کی ناشکری میں آتی ہیں؟ شکریہ۔ ہاں، یہ خاوند کی ناشکری میں جو باتیں آتی ہیں اس ایک تو اس حدیث میں بھی بیان ہوئی کہ ایسے لفظ منہ سے نہ نہیں نکالنے چاہیے، اور اگر نکل جائیں تو صدقہ خیرات کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ بندہ کہ میں نے کبھی خیر نہیں دیکھی ہے، ایسے لفظ جبکہ اس نے خیر دیکھی ہوتی ہے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسری، خاوند کی اطاعت جو ہے اس کے پر پورا میرا ایک لیکچر ہوا ہے، خاوند کی اطاعت کی کیا حدود ہیں، اور اس کے اندر جو کلیئر سی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ اگر بستر پر بلائے تو اس میں انکار نہ کرے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، تو اس پر سخت گناہ ہوتا ہے، بلکہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے اس کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے، لیکن اس میں بھی تفصیل ہے، اگر وہ ظلم کر رہا ہے، اگر وہ سعودیہ بیٹھا ہوا ہے، خود باہر کے ملکوں میں بیٹھا ہوا ہے اور بیویوں پر پابندیاں لگا رہا ہے، اپنی بہن کے گھر نہیں جانا، ماں کے گھر نہیں جانا، ٹھیک ہے، اور خود نفسیاتی مسائل کا شکار ہے، ظلم زیادتی کر رہا ہے، تو وہ اس کے اندر پھر جو ہے وہ تفصیل ہے،
اس میں عورت جو ہے اگر وہ اس کو نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ پھر جو ہے اہل علم سے فتویٰ لے کر وہ نکل سکتی ہے، اپنی ضرورت کو پورا کرے، اپنی زندگی کو گزارے، حرج نہیں انشاءاللہ۔ لیکن زیادہ تر جو احادیث آئی ہیں وہ انہی سے متعلق ہیں۔ ہر معاملے میں خاوند کی اطاعت فرض نہیں ہے، ہر جو بات وہ کہے وہ ماننا فرض نہیں ہے، نہ عورت گناہ گار ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کہے کہ جی آپ نے یہ والا کپڑے پہننے ہیں، آج آپ نے یہ کھانا بنانا ہے، آپ نے جناب یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا۔ یعنی بہت زیادہ ہمارے سوسائٹی میں پاگل قسم کے جو ہیں وہ قوانین ہیں، آدمی ہیں، عورتیں بھی عجیب ہوتی ہیں، بعض آدمی بھی عجیب ہوتے ہیں، نفسیاتی مسائل ہیں۔ تو اس شریعت نے اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی کہ آپ ہر چیز میں پابند ہیں، اللہ کی پابند ہیں۔ خاوند کی ان دو باتوں میں بس ذکر ہے، اس گھر سے اس کی اجازت کے بغیر نہ نکلے جی، اور جب وہ بلائے تو اس کی بات کو اس کے بلانے پہ چلی جائے، ٹھیک ہے، انکار نہ کرے۔ اس پہ پورا لیکچر موجود ہے، وہ آپ سن لیجیے۔ جی فاطمہ بہن، آپ کا آخری سوال ہے۔ جی السلام علیکم سر، میں نے یہ پوچھنا تھا، مطلب آج میں نے یہ فرسٹ ٹائم سنا ہے کہ آپ نے بتایا کہ عورتوں کی تعداد بھی جنت میں زیادہ ہوگی، مطلب اس کی تھوڑی مجھے سمجھ نہیں آئی ہے، مطلب آج تک میں نے نہیں سنا، آج تک ہر چیز سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ اس میں آئی ہے کہ عورتوں کی تعداد جو ہے نا وہ جہنم میں زیادہ ہوگی، تو اس لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اکثر مطلب یہ سنا جاتا ہے کہ عورتیں جب بھی کسی بات پہ ناراض ہوتی ہیں تو ویسے کہہ دیتی ہیں کہ آپ نے تو کبھی میرے پہ احسان ہی نہیں کیا، مطلب اس چیز کو کہتے ہیں کہ ناشکری ہے، حالانکہ احسان بے شک ہوا ہوتا ہے۔ تو ایموشنل ہو کے کبھی اگر عورت ایسے کہہ دیتی ہے، بعد میں بے شک سوری بھی کر لیتی ہے، تو مرد بھی تو اکثر ایسا کرتے ہیں کہ مطلب روز اچھا کھانا بنتا ہے، ایک دن اچھا کھانا نہیں بنتا تو آرام سے ایسے کہہ دیتے ہیں تم نے تو کبھی اچھا کھانا بنایا ہی نہیں ہے، تو یہ بھی تو ناشکری نہیں ہوگی؟ مطلب دونوں بالکل طرف سے بالکل، کیوں آپ نہیں بڑے دیکھا گیا، اچھا، صرف عورتوں کو کیوں ایسے کہا گیا؟ مجھے بس یہ ہاں کلیئر یہ کر اصل مسئلہ بتاؤں، یہ جو فیلنگ آتی ہے نا کہ صرف عورتوں کو ایسے کیوں کہا گیا، یہ جی فیلنگ جی ہمیں حدیث سے نہیں آتی، یہ مرد ہمیں فیلنگ دلواتے ہیں زبردستی، ٹھیک ہے نا۔ یہ حدیث ہمیں ناراضگی کے موقع پہ عورتوں کو سنا کے بیسیکلی وہ عورتوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ تم گھٹیا ہو، حقیر ہو، ٹھیک ہے، تم تو جہنم کی مخلوق ہو، تو یہ دیکھو تمہارے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے بھی ایسے کہا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے نا جاہل مرد ہوتے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث خود میں نے بتایا، آپ کو بتا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یا یہ بھی عورت کو نہیں کہہ رہے کہ تم ایسا نہ کرو، اگر تک سمجھ آ رہا ہے کہ اس سے بچنا ہی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اس لیے تو کہا گیا نا کہ مطلب جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو یہ نہیں کہہ رہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں، صدقہ کرو، کیونکہ یہ چیزیں کامن ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہو جاتی ہیں۔ اور بر صغیر کا تو مرد عورت سے کہیں زیادہ جو ہے نا وہ فارغ قسم کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں کا جو مرد ہے وہ یعنی یہاں کا جو مرد ہے وہ تو ہزار قسم کے نفسیاتی مسئلوں میں پھنسا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو تو گھر کی صفائی بھی چاہیے، کہیں وہ صفائی سے اس کا دماغ گھوم رہا ہے، کہیں اس کی اماں کہہ رہی ہیں میری بیوی جو ہے نا خدمت نہیں کرتی، وہاں پر وہ جو ہے نا عورت پہ برس رہا ہے، کہیں پہ اس کی کوئی بہن کا شک ہے وہاں پہ برس رہا ہے، ٹھیک ہے، کہیں پہ وہ جو ہے نا کسی نے آ کے کہہ دیا کہ آپ کے تو بچے ہی جو ہے نا ان کے منہ ہاتھ نہیں دھلے ہوتے، وہاں وہ اپنی بیگم کی دھلائی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کہیں اس کے اپنے کپڑے دیکھ لیے کہ جی استری کر کے بغیر نکلا ہوا ہے، اور یار اس کی تو بیوی فارغ ہے، کپڑے استری کر کے نہیں دے سکتی۔ تو ہر چیز میں تو یہاں تو عورت کو وہ یعنی یہاں کا جو مرد ہے وہ تو مرد بسا اوقات محسوس ہی نہیں ہوتا، وہ تو لگتا ہے کہ بس کیا یعنی اس کو کیا کہا جائے، ٹھیک ہے، یعنی بہت سارے مرد یہاں کے ایسا نہیں ہے، تو یہاں اس کلچر کے اندر بہت زیادہ مسائل ہیں۔ تو یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرے میں کی ہے، اور ہم اس کو اپنے معاشرے کے لیے بھی لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اپنے معاشرے کے لیے نہیں لیتے، لیکن اس معاشرے میں جو مرد کام کر رہا ہے اس کو دوسری حدیثیں بھی سننی چاہیے نا، کہ آپ وفات پا رہے ہیں اور موت کے قریب آپ کہہ رہے ہیں کہ مردوں کو کہ بھئی عورتوں سے میں تمہیں بھلائی کی نصیحت کرتا ہوں، اور یہ جو آپ کو کبھی نہیں سنائی گئی حدیث، یہ بخاری کی روایت ہے، جنت کے اندر ہر جنتی کی 2 بیویاں ہوں گی، سر پھر یہ کہتے ہیں نا کہ جو بخاری 2 مسلم کی بیویاں ہوں گی روایت وہ ہے۔ اس میں سے ایک جو ہے وہ حور ہوگی، اس طرح کی بات تو کر دیتے ہیں پھر آگے سے۔ نہیں، حور الگ ہوگی، یہ حدیث کے اندر ذکر ہے باقاعدہ، جی علماء نے، اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ بہت بڑے عالم ہیں سعودیہ کے، شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ الراجحی، ان کی شرح ہے، انہوں نے یہ ذکر کیا یہاں پر
یہ جو 2 بیویاں ہوں گی جو جنت کی حور کے علاوہ ہیں، تو ہر جنتی کو 2 بیویاں ملیں گی، اور حور بھی تو عورت ہی ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو عورت مطلب ہے جنت میں بھی زیادہ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جنت کے اندر بھی زیادہ ہے، اگر جہنم میں زیادہ ہے تو جنت میں بھی زیادہ ہے۔ تو باقی یہ میں پھر یہ کہوں گا کہ اگر یہ بات یعنی اس لیے کی گئی ہے کہ جی جو عورتوں کو جن کو آپ نے سنایا ہے آپ ان کو پھٹکار بھیج رہے تھے، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ٹھیک ہے نا، آپ ان پہ غصہ نکال رہے تھے، آپ انہیں حقیر قرار دے رہے تھے، تو کوئی ایسا مرد ہے نا مائی کا لال آگے آ کے کہے نا کہ جو جتنی صحابیات بیٹھی نہیں تھی نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جہنم کا بتا رہے تھے کہ تم جہنم میں جاؤ گی، تو وہ تو خود جہنمی ہو جائے گا کسی ایک صحابیہ کے بارے میں ایسی بد زبانی کرے۔ تو حدیث سے خود سمجھا رہی ہے کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمزوری کو ذکر کر رہے ہیں جو اللہ نے ان کے اندر رکھی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ان کی جو اللہ تعالیٰ نے ذمے چیز لگائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب حدیث میں ہی آتا ہے نا کہ عورتوں میں دین کا نقص ہوتا ہے، اور وہ نقص کیا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتی کچھ دن، تو یہ جی سر، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ یہ حدیث کی ہے کہ مطلب یہ حدیث میں ہے یہ بات کہ مطلب دین کی کمی عورتوں میں اس وجہ سے ہے کہ مطلب کچھ دن جو ہے بالکل 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 وہ نماز نہیں پڑھتی، ٹھیک ہے، تو یہ اب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے عورت کو کوئی بندہ عیب دینا شروع ہو جائے تو وہ پاگل ہی کہلائے گا نا۔ ابھی اللہ نے ایک عورت کے اندر ایک نظام ایسا رکھا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سچویشن کو ذکر کیا ہے، نہ کہ آپ نے غصہ نکالا ہے، نہ آپ نے کوئی، بلکہ آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے، بس صدقہ کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ آپ سے اجازت ہے انشاءاللہ کل۔ السلام علیکم۔